ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ محنت نہیں کرتے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو دین کا مطالعہ لوگوں کا سطحی رہ گیا ہے، سطحی مطالعہ. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بڑی بنیادی سی باتیں، میں علماء کی بات نہیں کرتا، میری طرح کا مولوی جمعہ پڑھانے کے لیے مطالعہ کرتا، اس سے زیادہ نہیں. بہت ساری باتیں تو مطالعے میں ایسی ہیں جو جمعے میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. ان کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، میری نجی زندگی کے ساتھ، اور میں نے نجی ماحول میں لوگوں سے کرنی ہے. جب تک ہم دین کو بحیثیت نصاب کے، بحیثیت نظام کے نہیں پڑھتے اور اس سے پورا پیار نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ مزاج تھا، یہ طبیعت کہ دین کو بطور سید ایوب علی رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے خلیفہ تھے. ان کی اہلیہ فرماتی ہیں، ان کی اہلیہ وہ کہتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر وضو کر رہی تھی، میرا گھر سامنے تھا، تو اعلیٰ حضرت بریلوی کی پوتیاں چھوٹی چھوٹی وہ میرے گھر میں کھیل رہی تھی، میں وضو کر رہی تھی. تو وضو کرتے انسان پانی ڈالتا ہے نا منہ میں کلی کے لیے، کہتے میں نے منہ میں پانی ڈالا تو انگلی میں نے اس طرف پھیری، تو کہتے چھوٹی سی پوتی میرا ہاتھ ہلا کے کہنے لگی دادی جی ہمارے دادا تو کہتے ہیں پہلے سیدھی طرف انگلی چلانی چاہیے. چھوٹی چھوٹی بچیاں لفظ بھی صحیح ادا نہیں کرنے آتے. تو وہ سید زادی کہتی میں رو پڑی. میں نے کہا حضور آپ کے قربان جاؤں، آپ نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مصطفیٰ کی سنت سکھا دی. اعلیٰ حضرت نے علوم، اور پھر ہم نہ دین پھیلاتے ہیں حکمت نہیں، دانائی نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دین کی تبلیغ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے والا بھاگ جائے. یعنی وہ بندہ چوک میں کھڑا ہے تو دین کی دعوت دیں گے، او بھائی کبھی نماز بھی پڑھ لیا کر، اتنے پیسے کہاں لے جاؤ گے، یہ دین کی دعوت ہو رہی ہے. تو وہ بھی کہتا ہے تو اپنا کام کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی میں جانا ہے. دین کی دعوت ایسے دی جاتی ہے؟ حکمت ہو، دانائی ہو، آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہو، آپ کسی کو قائل کریں اللہ رسول کے نام. اعلیٰ حضرت کا مزاج بڑا میٹھا. ایک سید صاحب آئے ملنے، انہوں نے کہا جی مجھے کوئی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت نے کچھ پیسے دیے تو انہیں داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور پھر اپنے سینے پہ ملا. فرمانے لگے شاہ جی دل کر رہا تھا آپ کے ہاتھ چوموں، کاش آپ کے چہرے پہ داڑھی ہوتی. اور کہنے لگے ہم تو آپ کے نانا کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. اب یہ ہے کہ جو اعلانیہ یہ جرم کرے، داڑھی نہ رکھنے والا یا مٹھی سے چھوٹی رکھنے والا، اس کی تعظیم کیسے کی جائے؟ مہربانی ہو سکتی ہے؟ تو شاہ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے داڑھی کی باتیں پہلے بھی بڑی سنی ہیں، پر جس ترتیب سے آپ نے بتائی ہے نا میرا دل کر گیا ہے، آج کے بعد پوری رکھوں گا، میرا ارادہ ہو گیا، اب نہیں چھوڑوں. میرے عزیز دین کو ایک تو وہ انہوں نے صحیح کر کے پڑھا، پھر انہیں سمجھانا آتا، پھر انہیں اللہ نے حکمت عطا فرمائی، پھر رب کریم نے دانائی عطا فرمائی، پھر انہیں جد و جہد کی، دین کو پھیلایا. چھوٹے چھوٹے لوگوں سے لے کر، چھوٹے چھوٹے عوام سے لے کر بڑے لوگوں تک دین کا کام کیا. لوگ کہتے ہیں جنہوں نے 4 مولویوں پہ فتوی کفر دیا، میں کہتا ہوں وہ تو ایک عنوان ہے نا اعلیٰ حضرت کی زندگی کا، وہ تو ایک عنوان. اعلیٰ حضرت نے تو سائنس میں بڑا کچھ لکھا ہے، ٹیکنالوجی میں بڑا کام کیا. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حضور کی سیرت پر بڑا کچھ لکھا ہے. آپ کا جو پورا سلام ہے نا، اس کو کبھی کھولا جائے تو نبی پاک کی پوری سیرت بن جاتی ہے. حضور کے صحابہ کی شان پہ لکھا ہے، اہل بیت نبوت کی شان پہ لکھا ہے، اولیاء اللہ کی عظمت پہ لکھا ہے، دین کے دفاع میں لکھا ہے. بدعات کے خلاف جس بندے نے سب سے زیادہ لکھا وہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. بدعات کے خلاف جس نے سب سے، کیا کہہ رہا ہوں بلا، سب سے خطابت نہیں کر رہا، میں دلیل دوں گا، کسی کو شوق ہو تو ہم حوالہ دیں گے. وہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا اصل سے زیادہ پراپوگنڈا عام ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو اصل سے زیادہ؟ کبھی کسی مولوی نے کہا ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن ہر چوتھے بندے کو مسئلے کا پتہ ہے نا کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج. حالانکہ کبھی کسی مولوی نے بتایا تو جو مسئلے ویسے گھومتے ہیں نا بازاروں میں وہ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں جو ویسے عام ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے جہاد کیا بدعات کے خلاف. ایک شخص نے کہا پیر کے نام کی چٹیا رکھ لوں سر پہ. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پیر کون ہوتا ہے چٹیا رکھوانے والا؟ فرمایا مرشد کے نام پر کوئی چیز دی جائے تو اس کے اصالے ثواب کے لیے دی جاتی ہے. چٹیا کا کیا تعلق ہوا؟ کسی نے کہا مولا علی کے نام کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. فرمانے لگے شرم کرو، روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا جا سکتا ہے.
حضرت علی کو اصال ثواب ہو سکتا ہے. کسی نے کہا قبروں پہ مزارات پہ حاضری کیسے دینی ہے؟ فاضل بریلوی کا فتویٰ رٹا لگا کے یاد کرنا، فتاوی رضویہ کی نامی جلد میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی ولی کے مزار پہ جانا ہے تو قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا. کتنے ہاتھ؟ سارے بولیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے. فرماتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، اور وہ بھی دلیل لاتے ہیں. امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے کہ جو قبر کو چومے ماں باپ کی، اللہ اسے اجر عطا کرے گا. آپ فرماتے ہیں بعض دلائل کی روشنی میں جائز ہے، بعض علماء ناجائز کہتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں اگر فقیر احمد رضا کا موقف پوچھو نا تو میں تمہیں کہوں گا نہ چومو. کسی کو شک ہوتا ہے لہذا نہ چومو، بچو، 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. جتنا قرآن پاک یاد ہے اتنا قرآن مجید پڑھ لو، اور جانے والی کی روح کو اصال ثواب کرو، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. یہ فتاوی رضویہ کی نامی جلد میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. جتنے ملانگ ہیں سارے اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیے. جتنے ملانگ ہیں جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ کسی قبر پہ 4 چادریں ڈال کے بیٹھ جاتا ہے. خدا کا خوف کریں. نہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ قبر پہ چادریں کتنی چڑھائیں، نہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ پیر صاحب کو نذرانہ کتنا دیا، نہ قبر میں یہ سوال کیا جائے گا آپ حضرات سے کہ دیگیں کتنی پکائیں. قبر میں تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے جو نظریہ دیا اس کو سمجھیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے بدعات کا کلا کما کیا. ہر جگہ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جائز نہیں، یہ ناجائز. اور بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے. کسی نے کہا کہ پہلے لوگوں کی بڑی باتیں ہم نے سنی ہے کہ مزارات پہ جاتے تھے تو فیض ہوتا تھا، اب کیوں نہیں ہوتا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم درباروں پہ جا کے غیر شرعی حرکتیں کرتے ہو، درباروں والے تم سے ناراض ہو گئے، درباروں والے تم سے ناراض ہو گئے. ایک بزرگ تھے، عالم تھے، تو ان کا نا ایک شاگرد کہنے لگا کہ میں نا میرے جو والد صاحب اور دادا جن بزرگوں کے مرید ہے نا ان کا عرس آ گیا تو حاضری دینے جانے لگا ہوں. تو پہلے علامہ صاحب نے روکا، اساتذہ اکثر کہتے ہیں پہلے پڑھ لو، روکا. لیکن وہ طالب علم تھا، اس کا شوق تھا، وہ کہنے لگے نہیں میں نے جانا ہے. اور میں چلو چلے جاؤ، لیکن یہ میرا ایک رکا لے جاؤ، اور جن بزرگ کے مزار پہ جا رہے ہو نا یہ ان کی قبر پہ رکھ دو، رکا جاؤ. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا یار وہاں میلے ہوتے ہیں، ٹھیلے ہوتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، کہاں جا رہے ہو غیر شرعی بات، چلو یہ رکا لے جاؤ ان کی قبر پہ رکھنا. وہ طالب علم کہتے میں چلا گیا. میں گیا تو اندھیرا ہو گیا تھا، تو ایک درخت کے پاس نا ایک بزرگ مصلے پہ بیٹھے تھے. انہوں نے سلام لی اور میرا نام لے کے مجھے پکارا. کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا بابا جی آپ کو نام کا کیسے پتا؟ کہنے لگے مجھے اس علامہ صاحب کے نام کا ہی پتا جنہوں نے تجھے روکا دیا، ادھر کار یہ روکا مجھے دے دے. کہتے میں ڈر گیا، روکا ان کو دے دیا. وہ کہنے لگے جب واپس جاؤ نا عرس سے تو جواب بھی لیتے جاؤ. چلو ٹھیک ہے. کہتے میں چلا گیا، کامتا رہا، ہامتا رہا، واپس آیا. کسی کو بابا جی نے منع کیا تھا، کسی کو بتانا بھی نہیں. طالب علم تھا، ڈر گیا. واپسی پہ ان سے میں نے وہیں وہ مجھے ملے، جواب دے دیا اور کہا سوائے استاد کے کسی کو دکھانا نہیں، کھول کے پڑھنا نہیں. کہتے میں نے جا کے نا تو حضرت کو دے دیا، اور جب میرے استاد جی نے کھول کے پڑھا تو بے ہوش ہو گئے. کافی گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ جو جنہوں نے تمہیں روکا دیا تھا نا وہی بزرگ تھے جن کے تم عرس میں گئے. تو حضور آپ نے کیا لکھا تو انہوں نے کیا جواب لکھا؟ یہ تمثیل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال دے رہا ہوں. وہ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اتنے ہی کامل ولی ہیں تو آپ کے درباروں پہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو روکتے کیوں نہیں؟ یہ میں نے رکے میں لکھا تھا. اور کہتے ہیں انہوں نے جواب میں لکھا ہے کہ مولانا جب یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو میں نے رب سے دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر ہی بھیج دے. تو میں تو باہر آ کے بیٹھ گیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب تک ہم باہر تھے ہم غیر شرعی باتوں سے روکتے تھے.
اب ہمارے کھاتے میں ڈال کے جان نہ چھڑاؤ، اب روکنے کی ڈیوٹی تم لوگوں کی ہے. اب تم روکو، لوگوں کو منع کرو، تم منع نہیں کرتے، الٹا تنقید کرتے ہو. بھائی اعلیٰ حضرت بریلوی نے روکا، ایک ایک جگہ پہ شریعت کی بات بتائی، ایک ایک جگہ پہ انہوں نے دین کی پہرے داری کی.